اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ ترجمہ: یہ سعودی عرب کا جو قرآن پاک ہے مترجم، جو وہاں سے ملتا ہے حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو، یہ وہ ہے قرآن کریم۔ ترجمہ سنیں۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے کافروں پر، جسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ سورہ مبارکہ معارج، ابتدائی آیات۔ اب یہ آیات اہل سنت کے مفسرین کے مطابق کب اتری، کیوں اتری، کس کے لیے اتری، یہ کتاب ہے میرے سامنے اہل سنت کی۔ یہ عبد المومن شبلنجی، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی، یہ اس کا ممدوح ہے۔ یہ کتاب ہے نور الابصار فی مناقب آل بیت نبی المختار، الشیخ مومن بن حسن بن مومن شبلنجی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 119۔ اس پہ لکھا ہے، یہ آیت بتا رہا ہوں کہ جو میں نے پڑھی، کب اتری، کیوں، کس کے لیے۔ لکھ رہا ہے کہ لما کان بغدیر خم نادى الناس واتبعوا فاخذ بید علی رضی اللہ عنہ۔ خم غدیر میں اطلاع دی گئی، منادی ہوئی، لوگ جمع ہوئے رسول خدا کے حکم پر کہ لوگوں کو اکٹھا کرو۔ غدیر خم ہو گئے لوگ اکٹھا، پھر کیا ہوا؟ فاخذ بید علی رضی اللہ عنہ، رسول خدا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، بازو پکڑا، بلند کیا۔ وقال، اور حضور نے فرمایا، اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والا نبی، اس نے فرمایا، کیا فرمایا؟ علی کا بازو پکڑ کے بلند کر کے، من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا بس یہ علی اس کا مولا۔ فشاء ذلک فطار فی البلاد، یہ بات پہنچ گئی اور شہروں تک پہنچ گئی، پھیل گئی یہ بات۔ فشاء، پھیل گئی۔ فطار فی البلاد وبلغ ذلک الحرث بن نعمان فہری، اور یہ بات پہنچی ایک شخص تک۔ وہ کون تھا؟ کیا نام تھا؟ حارث بن نعمان فہری۔ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ناقۃ فاناخ راحلتہ ونزل عنها، اپنی سواری پہ چڑھ کے آیا، اس سواری کو درخت سے باندھا جس پہ چڑھ کے آیا، گھوڑا تھا، اونٹ تھا، جو بھی، درخت سے باندھا۔ ونزل عنها، اس سے اترا۔ وقال یا محمد، اور رسول خدا کو، نہ یا رسول اللہ، نہ یا حبیب اللہ، نہ سلام، نہ کچھ، ایسے ہی اٹھتے ہی۔ یہ علی کے دشمن کی بات کر رہا ہوں میں کہ ان کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، ناسیت و خارجیت۔ یا محمد امرتنا عن اللہ عز وجل ان نشهد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ فقبلنا منک، تو نے کہا دو گواہیوں کے بارے میں، ہم نے گواہیاں دیں، ہم نے اس بات کو قبول کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تو اللہ کا رسول ہے۔ تو نے کہا، رسول سے کہہ رہا ہے کہ تو نے کہا توحید کو مانو، مان لیا۔ تو نے کہا مجھے رسول مانو، مان لیا، ہم نے یہ کام کیا۔ وہ امرتنا ان نصلی خمسا فقبلنا منک، تو نے کہا 5 نمازیں پڑھو روزانہ، ہم نے وہ بھی قبول کر لی۔ وہ امرتنا بالزکوٰۃ فقبلنا، تو نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، وہ بھی ہم نے مان لیا۔ وہ امرتنا نصوم رمضان فقبلنا، تو نے کہا رمضان کے روزے رکھو، وہ بھی ہم نے قبول کر لیے۔ وَأَمَرْتَنَا بِالْحَجِّ فَقَبِلْنَا،
تو نے حج کا حکم دیا، وہ بھی ہم نے کیا۔ یعنی یہ کیا ثابت ہو رہا ہے کہ حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، زکاتی بھی تھا، روزہ دار بھی تھا، اور رسول کے سامنے کلمہ پڑھا، موجود تھا حضور کے سامنے۔ تو کون تھا یہ جو حضور کو دیکھے کلمہ بھی پڑھے؟ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ صحابی۔ ثم لم ترضى بهذا، اس پہ بھی تو راضی نہ ہوا؟ یہ سارے کام تو کہتا گیا، ہم کرتے گئے، اس پہ بھی راضی نہ ہوا؟ حتی رفعت بذبح ابن امک تفضلہ علینا، تو نے اپنے چچا کے بیٹے کا بازو پکڑ کر، یعنی علی کا، تو نے اپنے چچا کے بیٹے کا بازو پکڑ کر بلند کیا اور ہمارے اوپر اس کو تو نے فضیلت دی۔ اور فقلت من کنت مولا فعلی المولا، تو نے کہا کہ جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم، جس کا میں سردار۔ اب دیکھیں یہ نقطہ بہت ہی قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، چونکہ لفظ مولا پہ بڑی اختلاف ہے، بہت سارا اختلاف ہے، نہیں کیا گیا ہے۔ اب یہ مولانا طارق جمیل نے جو کہا کہ مولا کے معنی سردار، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ تو نے شیعوں کی فیور کی ہے۔ تو یہ سوال ایک ہوتا ہے کہ یہ کون تھا؟ حارث بن نعمان فہری یہ عرب تھا، یہ مدرسوں سے عربی نہیں پڑھا تھا، یہ ذرا بذربو سے نہیں پڑھا تھا، یہ عرب تھا، اس کی مدر ٹنگ تھی عربی۔ تو اگر اس نے مولا کے معنی دوست سمجھا ہوتا تو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول سے آ کے بدتمیزی کرنے، سوالات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حارث بن نعمان فہری عرب، اس نے سمجھا کہ یہاں مولا کے معنی دوست نہیں، حاکم ہے۔ اللہ اکبر، بات ہی ختم ہو گئی عقل والوں کے لیے۔ اچھا، فَهَذَا شَيْءٌ مِنْكَ أَمْ مِنَ اللَّهِ، اب رسول سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو تو نے من کنت مولا کا اعلان کیا، علی کی حاکمیت سرداری کا اعلان کیا، علی کی ولایت و امارت کا حکم اعلان کیا، فَهَذَا شَيْءٌ مِنْكَ أَمْ مِنَ اللَّهِ، یہ من کنت مولا تو نے اللہ کے حکم سے کہا ہے یا اپنی مرضی سے؟ اللہ اکبر۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ الذی لا الہ الا اللہ ہوا، مجھے قسم، رسول خدا قسم کھا رہا ہے کہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اچھا، ہوا ان ھذا من اللہ عز وجل، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس نے مجھے حکم دیا، تب میں نے علی کا اعلان کیا من کنت مولا کا۔ فولی الحارث بن نعمان یرید راحلتہ، یہ گیا اپنی سواری کی طرف، پلٹ کر واپس گیا، یہ سوال کا جواب سن کر کہ یہ اللہ کی طرف سے گیا۔ وہ یقول اللہم ان کان ما یقول محمد حقا، اے میرے پالنے والے، یہ جو محمد کہہ رہا ہے کہ میں نے علی کی امارت، ولایت، خلافت کا اعلان اللہ کے حکم سے کیا ہے، اگر یہ حق ہے، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کیا کر، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے میرے اوپر پتھر برسا، میرے اوپر پتھر نازل کر، اوعتنا بعذاب علیم، یا کوئی خطرناک عذاب میرے اوپر نازل کر، مجھے عذاب چاہیے، مجھے تیری طرف سے آسمان سے پتھر چاہیے، علی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وما وصل الى راحلته حتى رماه اللہ عز وجل، جب قریب پہنچا سواری کے، آسمان سے پتھر گرا، بحجر سقط على حامته، اس کے دماغ میں، سر میں آ کے لگا، اوپر سے پتھر سر میں آ کے لگا، وخرج من دبره فقتله، وہاں سے نکلا، دبر سے نکلا، پیچھے سے نکلا۔ اللہ اکبر۔ وانزل اللہ عز وجل،
اللہ نے نازل کیا. کیا نازل کیا اللہ نے؟ سأل سائل بعذاب واقع. سائل نے سوال کر کے عذاب مانگا. اللہ اکبر. للکافرین لیس لہ دافع. کافروں سے اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. من اللہ ذی المعارج. سیڑھیوں والا اللہ، بلندی والا اللہ، بلند و بالا اللہ. یہ کتاب نور الابصار شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ. اب یہ ہے آیت جو لکھ رہے ہیں اہل سنت کے محدثین، مفسرین، علماء، عالم، کہ یہ آیت کب اتری. یہ شیعوں کی بات نہیں ہو رہی. اب سنائیں کہ ایسی فضیلت مولا علی کی یہ خارجیت اور ناسبیت سے برداشت ہوگی؟ ہرگز نہیں. تو یہ مولوی ہے عیسیٰ رامی، میں ابھی اس کی ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں، جس نے انکار کیا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں. یہ جو میں نے بات سنائی یہ شیعوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب اسے یہ بات برداشت نہیں ہوئی. شیعہ کہتے کہ یہ آیت علی کی ولایت، امارت، حکومت، خلافت کے بارے میں اتری. شیعہ کہتے ہیں. اس نے انکار کیا ہے کہ ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے، یعنی سنی کتابوں میں نہیں ہے. شیعہ کہتے ہیں. اب دیکھیں آپ اس کی ویڈیو سنیں کیا کہہ رہا ہے، پھر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ شیعہ کہہ رہے ہیں یا خود عیسیٰ رامی والوں کے گروپ سے کوئی کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ویڈیو سنیں آپ عیسیٰ رامی مولوی کی، جو خود کو بڑا مناظر قابل سمجھتا ہے، بڑا عالم سمجھتا ہے. عیسیٰ رامی اس کا نام ہے. اس کی یہ ویڈیو سنیں. قرآن کی آیت سے غلط استدلال کرتے ہیں. دیکھیے. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. والمراد بالكافرين في الآيات المباركة هم الكافرون بولاية الإمام أسد الله الغالب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حیرت کی بات ہے، یہ آیتیں سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، یہ آیتیں منکرین ولایت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. آپ نے ویڈیو سن لی. اس نے انکار کیا. یہ آیت علی کے حق میں نہیں اتری. یہ کتاب میں نے جو پڑھ کے بتائی نور الابصار مومن شبلنجی، یہ کتاب ہے جس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. یہ کتاب ہے سیرت حلبیہ ام السیر، مرتب مترجم اردو مولانا محمد اسلم قاسمی فاضل دیوبند. فاضل دیوبند، دیوبند سے فاضل ہے، دیوبندی نہیں، دیوبند کا فاضل. زیر سرپرستی حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب محتمم، ایڈمنسٹریٹر دارالعلوم دیوبند کا. خود دارالاشاعت سے چھپی ہے، اس کی 6ٹی جلد ہے. اس میں لکھا ہے کہتا ہے کہ حضرت کا یہ ارشاد کہ جس کا میں ولی اور دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اب یہ دوست تو ترجمہ کرے گا نا. یہ جب تمام شہروں میں پھیل گیا، ہر علاقے کے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا کہ رسول خدا نے غدیر میں من کنت مولا کا اعلان کیا ہے، تو کیا ہوا؟ تو حرس بن نعمان فہری نے بھی یہ جملہ سنا، وہ جس کا نام میں نے بتایا آپ کو سارا قصہ. اس نے سنا. وہ مدینہ منور پہنچا. مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے اس نے اپنی اونٹنی بٹھائی، پھر مسجد میں داخل ہوا. اس وقت حضرت اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اللہ کے گھر میں. حرس بن نعمان حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ کر کہنے لگے، اے محمد، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ہم نے آپ کا یہ فرمان قبول کیا. پھر آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم رات دن میں 5 نمازیں پڑھیں، رمضان مہینے کے روزے رکھیں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں اور بیت اللہ کا حج کریں. ہم نے آپ کا یہ فرمان بھی قبول کر لیا، مگر آپ اتنے پر بھی راضی نہیں ہوئے، بلکہ اب اپنے چچا کے بیٹے یعنی حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے ان کی فضیلت اور برتری ظاہر کی
یہاں تک کہ کہہ دیا کہ جس کا میں آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے حکم یا خود آپ نے اپنی طرف سے فرمائی ہے؟ من کنت مولا کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنی طرف سے جو میں نے پڑھ کے بتایا، اور ابھی تھا یہ اردو ہے، تو نے یا اللہ نے؟ اس پر رسول کی آنکھیں سرخ ہو گئی، حضور غصے میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ، 3 مرتبہ کہ یہ علی کی ولایت کا اعلان، امارت کا اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے کیا۔ یہ علی کی حاکمیت ہے، علی کی خلافت ہے، علی کی امارت ہے، مولا کائنات کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر حرس بن نعمان فہری یہ کہہ کر کھڑے ہوئے، اے اللہ اگر تیری جانب سے یہی بات حق ہے، یعنی یہ جو کہہ رہا ہے رسول خدا کے لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اگر حق ہے، اور اللہ جو محمد کہہ رہے ہیں اگر وہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، ہمیں خوفناک عذاب دے۔ اتنا کہنا تھا، وہ چلا، خدا کی قسم ابھی وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ اللہ کے حکم سے آسمان سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا اور پاخانے کے مقام سے نکل گیا، جس سے وہ شخص اسی جگہ ختم ہو گیا۔ تھا کون؟ صحابی، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا تھا، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا تھا، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ سب کچھ، لیکن علی کی محبت نہیں تھی، علی کی حاکمیت کو، علی کی امارت ولایت کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی وقت حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ اللہ اکبر۔ ایک درخواست کرنے والا براہ انکار اس عذاب کی درخواست کرتا ہے جو کہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے اور جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں، اور جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا جو کہ سیڑھیوں کا یعنی آسمان کا مالک ہے۔ یہ ہے سیرت حلبیہ، وہ تھی نور الابصار۔ عیسیٰ رابی جو آپ نے سنا، ناصبی خارجی، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے، شیعہ کہتے ہیں۔ ابھی یہ سیرت حلبیہ، امام برہان الدین حلبی شافعی، انسان العیون فی سیرت الامین والمامون، مشہور زمانہ، یہ بھی شیعہ ہو گیا۔ مومن شبلنجی جس کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے جس کی مدح کی ہے نشر تیب میں، وہ بھی شیعہ ہو گیا۔ علی کے بغض میں ہر ایک کو شیعہ کرتے جائیں گے۔ دیکھیں اب یہ شیعہ کہتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، الکشف والبیان المعروف تفسیر سالبی، 10ویں جلد ہے اس کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 35۔ وہی واقعہ سارے کا سارا، اگر ہے ہر ایک سے پڑھوں کافی وقت لگے گا، تو اس لیے میں کتابیں دکھا رہا ہوں کہ الکشف والبیان یہ تفسیر کا نام ہے، 10 جلدوں میں ہے، 427 بھی یہ بڑا ہے، امام ابو اسحاق سالبی اس کا نام ہے، دار احیاء تراث عربی سے چھپی ہے، 10ویں جلد ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے یہ پورا واقعہ حارث بن نعمان فہری کا۔ یہ تفسیر خطیب شربینی کی سراج المنیر، لکھنے والے امام الشیخ محمد احمد خطیب شربینی البصری، 977 میں فوت ہوا ہے۔ وحیدی کتب خانہ قصہ خوانی پشاور سے چھپی ہے، یہ اس کی جلد ہے 4۔ اس تفسیر میں بھی یہی واقعہ لکھا ہے۔ یہ تفسیر ابو سعود ہے، اس کا لکھنے والا قاضی ابو سعود محمد بن محمد مصطفیٰ العمادی الحنفی، حنفی مسلک کا ہے یہ۔ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے۔ اس میں بھی واقعہ حارث بن نعمان فہری کا، من کنت مولا فہذا علی مولا کے منکر دشمن پہ جو عذاب آیا اس کا پورا واقعہ جو میں نے بتایا تفسیر ابو سعود میں بھی ہے۔ یہ شواہد و تنزیل ہے۔ الحافظ کبیر عبید اللہ بن عبداللہ بن احمد المعروف بالحاکم حسکانی الحضا حنفی نسابوری، حنفی ہے، من عالم قرن خامس، 5ویں صدی کا عالم دین اہل سنت کا۔
اس میں بھی وہی واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ مشہور زمانہ تفسیر ہے اہل سنت کی، تفسیر قرطبی، الجامع القرآن، الجامع احکام القرآن، مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ، پاکستان۔ تحقیق ہے عبدالرزاق المہدی کی، لأبی عبداللہ محمد بن احمد انصاری القرطبی، اس کی جلد نمبر ہے 18۔ اس میں لکھا ہوا ہے وہی واقعہ پورے کا پورا کہ علی کے دشمن نے کیسے عذاب مانگا اور اللہ نے اس پہ کیسے عذاب نازل کیا۔ یہ ہے تفسیر قرآن المنار رشید مظفر کی، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہے الفصول المہمہ فی معرفت احوال الائمہ علیہم السلام، الشیخ الامام العلامۃ البحر الفہامہ بن علی بن محمد بن احمد المالکی الشہیر ابن صباغ، ابن صباغ مالکی، 855 میں فوت ہوا ہے۔ مؤسسہ عالمی للمطبوعات، بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 41، اس پہ لکھا ہے یہ سارا واقعہ حارث بن نعمان فہری کا۔ یہ کتاب ہے نزہۃ المجالس، عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان الصفوری الشافعی، 894 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے جس پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے 299، دوسری جلد کا 299 صفحہ، اس پہ ساری تفصیل حارث بن نعمان فہری پہ اللہ کا عذاب علی کی دشمنی میں کیسے نازل ہوا۔ یہ کتاب ہے فیض القدیر شرح جامع الصغیر من احادیث بشیر النذیر، اللہ اکبر، للعلامۃ محمد عبد الرؤوف مناوی، دارالکتب علمیہ، بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 6 ہے، اس کا صفحہ نمبر 282 ہے۔ اس پہ لکھا ہے حارث بن نعمان فہری علی کے من کنت مولا کا دشمن، اور اللہ نے اس پہ عذاب نازل کیا۔ یہ اس میں لکھا، یہ کتاب ہے تذکرۃ الخواص، یہ ہے سبت ابن جوزی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 33 ہے، 33۔ اس پہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لما قال ذالک وطار فی الاقطار وشاع فی البلاد والامصار، جب یہ خبر من کنت مولا کی پہنچ گئی، گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر میں پہنچ گئی کہ رسول نے خم غدیر پہ اعلان کیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ حاجیو، وہ نمازیو، وہ صحابیو، اللہ اکبر، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ رسول خدا کس کے مولا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک سے پوچھیں کہ رسول کس کے مولا ہے، قرآن میں ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کا مولا ہے، مومنوں کا مولا، منافقوں کا نہیں۔ نبی ہے مومنوں کا مولا، تو اگر نبی مومنوں کا مولا، قرآن پاک نبی مومنوں کا مولا تو علی بھی مومنوں کا مولا، نہ نبی منافقوں کا مولا، نہ رسول منافقوں کا مولا، نہ علی منافقوں کا مولا۔ کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا، جس کا میں، اس کا علی۔ کیا مطلب؟ کہ جس کا میں نہیں اس کا علی مولا نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ یعنی اگر علی سے جان چھڑانی ہے تو پہلے مجھے چھوڑو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے مانو علی کو نہ مانو، مجھے مولا مانو علی کو مولا نہ مانو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ اکبر، یعنی رسول نے بھاگنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ کیوں؟ جس کا میں اس کا علی، جس کا میں نہیں اس کا علی بھی نہیں۔ یہ ہے من کنت مولا فہذا علی المولا۔ تو کون تھا؟ حارث بن نعمان فہری۔ آپ نے سن لیا کہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج بھی کرتا تھا، یہ سارے کام تھے، لا الہ الا اللہ بھی تھا، محمد رسول اللہ بھی تھا، یہ سب کچھ تھا، لیکن علی کی ولایت، امارت، حکومت، خلافت، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اللہ اکبر، اس کا قائل نہیں تھا، تو اللہ نے عذاب نازل کیا۔ یہ کتاب فرائض الصمتین فی فضائل المرتضی والبطول والسبتین والائمۃ من ذریتہم علیہم السلام۔
اس کی جلد اول ہے المحدث کبیر ابراہیم جوینی الخراسانی من آلام قرن سابع و سامن ہجری، یہ 7ویں 722 میں مرا ہے، یہ 7ویں صدی میں پیدا ہوا، 8ویں میں فوت ہوا۔ یہ اس کا صفحہ نمبر ہے جس پہ یہ لکھا ہے واقعہ پورے کا پورا حارث بن نعمان فہری کا، یہ ہے صفحہ نمبر 82 اس میں پورا واقعہ لکھا، سأل سائل بعذاب واقع، یہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ فرائض و سمتین، یہ کتاب ہے سمت نجوم الاوالی، علامہ اسامی کی کتاب ہے، اس میں اس کا صفحہ نمبر ہے 923، اس میں پورا واقعہ لکھا ہے کہ رسول نے من کنت مولا کا اعلان کیا، حارث بن نعمان فہری کو اطلاع پہنچی، علی کے منکر کو، دشمن کو، وہ آیا رسول سے گستاخانہ انداز میں بات کی اور یہ کہا کہ یہ تو نے کہا یا اللہ نے تجھے کہا ہے کہ من کنت مولا کا اعلان کر؟ تو رسول نے قسم کھا کے، خالی نہیں، قسم کھا کے فرمایا کہ والذی لا الہ الا اللہ ہوا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد کو اس ذات کی قسم، ھذا من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ گیا، عذاب کی دعا مانگی، اللہ من کان ھذا هو لک من عندک وامطر علینا حجارۃ من السماء وایتنا من عذاب علیم، یا پتھر یا عذاب، تو پتھر گرا، مر گیا رسول کی موجودگی میں۔ تو خداوند عالم علی علیہ السلام کی دشمنی سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور جن کو علم تھا تو بہتر ہے، نہیں تو یہ سن لیا سارا۔ عیسیٰ رامی نے انکار کیا کہ نہیں یہ شیعوں کی کتابیں، اب یہ ساری شیعوں کی کتابیں ہیں۔ علامہ قرطبی شیعہ ہو گیا، یہ حضرت سبت ابن جوزی کو، یہ عبدالرؤف مناوی، یہ علامہ اسامی سبت نجوم الاوالی میں، یہ شافعی مسلک کا ابراہیم جوینی خراسانی، یہ خطیب شربینی سراج المنیر، یہ سارے کے سارے شیعہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے بغض علی۔ خداوند عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔